نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. سورہ انعام آیت نمبر 42. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا را سین لام رسل سے ہے، ارسلنا نہ ہم نے، الا امم من قبلی کا، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخی اعتبار سے قوموں کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے۔ ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تاریخی اعتبار سے مختلف قوموں کی اصلاح کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے ہیں، تو اس میں یہ کہ اصلاح کے لیے رسول بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول اپنی امتوں کی طرف بھیجے جاتے رہے۔ رسولوں نے انہیں ایمان، توحید اور عبادت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکلات اور مصائب سے دوچار کیا تاکہ وہ عجز اختیار کرے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا، وہ عاجزی اختیار کریں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسولوں کو بھیجا اور لوگوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی، تکلیف میں ان کو مبتلا کیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے فقر، مرض، آفات، مصائب کے ذریعے سے ان کی گرفت کی، کیونکہ لعلہم یتضرعون، عاجزی اختیار کریں، سختی سے گر گڑائیں گے، سختی کے وقت دعائیں کریں گے، اللہ کی پناہ طلب کریں گے، اور کیوں؟ تاکہ وہ ہماری طرف عاجزی اختیار کرے، پھر وہ کفر کے بعد ایمان کی طرف، اور شرک کے بعد توحید کی طرف، اور نافرمانی کے بعد فرما برداری کی طرف لوٹ آئیں۔ اور یہاں پہ جو لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں یتضرعون، وہ عاجزی اختیار کریں، اپنے رب کی طرف خشوع خضوع سے جھک جائیں، وہ اس کی طرف اپنے کفر نافرمانی سے توبہ کر لیں، مصیبتوں کے نزول کے وقت ان کے دل ڈر جائیں۔ تو ہمیں ایک چیز معلوم ہوئی، ایک بات معلوم ہوئی ان آیات سے کہ زندگی کے دیکھیں حادثات کی حقیقت کیا ہے۔ زندگی کے حادثات محض حادثات نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے محسوس کرنے والے پیغامات ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مصائب و علام میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مصائب میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو، تاکہ لوگ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، تاکہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ سبق سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مصائب میں اس لیے بھی مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ عاجزی کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمُ الْبَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی سختیوں میں، اللہ تعالیٰ نے سختیوں میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ لوگ اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگے۔ جب سختیوں کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے، حق کے لیے نرم نہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ تو کیا پتا چلا؟ انسان مصائب اور حادثات سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ جواب یہ ہے کہ انسان خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا ہے کہ اس قسم کے اتار چڑھاؤ تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ شیطان ہر واقعے کو خوشنما اور جوہر پیش کر کے انسان کے ذہن میں نصیحت کی بجائے غفلت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ انسان کا دل مصائب اور مشکلات کے بعد سخت کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ بنتی ہے؟ انسان جب حادثات کو زمانے کے نشیب و فراز سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، جب وہ نصیحت نہیں حاصل کرتا، اسے ایک تجربہ ہی سمجھتا جاتا ہے زندگی کا، تو دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مصائب میں رجوع اللہ کو اختیار نہیں کرتا تو دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیں شیطان کی تزئین کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق کے راستے پر سمجھتے رہے۔ شیطان نے انہیں سمجھا دیا کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں وہی سب کچھ ہے، سب سے بڑی نیکی وہ ہے، تو اس طرح شیطان ان کی عقلوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ انسان مشکلات مصائب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ کیا معلوم ہوا ان آیات سے؟ معلوم ہوا جب مصائب میں انسان اپنے تکبر کو چھوڑ کر سنجیدہ رویہ اختیار کر لے،
تب وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. جو وہ اخلاص سے اللہ سے دعا کرے کہ وہ یہ مشکل دور کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ ہی نہ پائے تب اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. جب مصائب و مشکلات میں انسان اپنے اندر اپنے آپ کو جھانکے تب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. جب مصائب میں انسان اپنے حالات پر غور و فکر کرے گا نا، پھر اللہ کی طرف رجوع ہوگا. جب وہ مصائب آتے ہی حق کو قبول کر لے تو دل جاگ اٹھتے ہیں اور انہیں پھر اللہ کا رجوع نصیب ہو جاتا ہے. ایک اور بات معلوم ہوئی، انسان کا دل مشکلات میں نرم کیسے پڑتا ہے؟ تو جب انسان کی چشم بصیرت کھلتی ہے نا، وہ اپنے کان، اپنی زبان، اپنا دل، اپنی آنکھ اللہ کے حق کے لیے کھولتا ہے، پھر دل نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے انہیں بھلا دیا. اب دیکھیں پچھلی قوموں نے کس چیز کو بھلا دیا تھا؟ پچھلی اقوام نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی تعلیمات کو اور آخرت کی جواب دہ کو بھلا دیا تھا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. کیا مطلب؟ ہر چیز کے دروازے کھولنے سے مراد دنیا اور اس کی لذتوں اور اس کی غفلتوں کے دروازے کھول دیے. تنگی کو خوشحالی میں بدل دیا، عشرت کو عیش میں، وسعت میں، تکالیف اور بیماریوں کی جگہ جسمانی صحت اور سلامتیاں اور مزے دے دیے جو ان کے استدراج ہیں. تو کسی قوم کے لیے کون سی خوشحالیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ تو دیکھیں ہر قسم کی ضروریات وافر مقدار میں پوری ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی لذتیں عطا ہو جاتی ہیں، ہر قسم کا ساز و سامان دنیا میں دے دیا جاتا ہے جس کو وہ اپنے لیے باعث عزت و شان و شوکت سمجھ بیٹھتے ہیں. ہر چیز بغیر کسی رکاوٹ اور پابندی کے عام کر دی جاتی ہے، بغیر کسی مشقت کی سہولت کے ساتھ نعمتیں مہیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے، جب وہ مال اولاد جائیداد کے اوپر پھول گئے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اترانا ان کی نافرمانیوں میں اتر آیا. عقبہ بن مسلم، عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، بے شک وہ استدراج ہیں. پھر اس آیت کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الحمدللہ رب العالمین تک اس کی تلاوت کی. انسان پر خوشحالی کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے اور انسان نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے تو وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے، وہ عیش و عشرت میں غرق ہو جاتا ہے، نعمتوں میں نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ شکر ادا کرتا ہے، وہ لذتوں میں گھر جاتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے پھر تباہ ہو جاتا ہے. اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس ہو گئے. اب یہاں دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا کرتا ہے، کیا معاملہ کرتا ہے پھر اللہ ان کے ساتھ. انسان اللہ تعالیٰ کی ان تمام تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہیں تو غفلت کی وجہ سے ان پر خوشحالیوں کی بارشیں کر دی جاتی ہیں. جو اللہ رب العزت کہتے ہیں اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. جب لوگ خوشحالیوں میں مست ہو کر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں تو اچانک پھر اللہ کا عذاب ٹوٹ کے آتا ہے. فاذا ھم مبلسون، پھر مایوس ہو جاتے ہیں. بدمستی کی حالت میں اچانک اللہ جب پکڑتے ہیں نا تو وہ ہر طرح کی بھلائی سے نا امید ہو جاتے ہیں. یہ عذاب کی سخت ترین نوعیت ہے کہ انہیں اچانک غفلت اور اطمینان کی حالت میں پکڑ لیا جائے تاکہ ان کی سزا سخت ہو. تو کیا معلوم ہوا؟ حق کو نظر انداز کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ حق کو نظر انداز کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنا ہے. حق کو نظر انداز کرنا اس دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی بنیاد ہے. اور ہمیں کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ حق کو نظر انداز کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالیوں کی بارشیں کیوں کی جاتی ہیں جبکہ حق سے تو نظر اندازی کی، اگنور کیا حق کو. انسان کو خوشحالیاں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر کے میلانات اور رجحانات باہر آ جائیں. پھر ایک اور بات معلوم ہوئی، انسان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے؟ انسان کو آزمائش کے لیے خوشحالیوں اور بدحالیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے یا نہیں. پھر ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، خوشحالی کے بعد اچانک پکڑ پر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے.
انسان اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ میں آتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں چلتا کہ وہ کدھر جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِي ظَلَمُوا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جڑ کٹ جانے سے مراد یہاں ظالموں کے عذاب سے بربادی ہے. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، ان کے اسباب ان سے منقطع کر دیے جاتے ہیں. رحمت عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھتا اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اسے میانہ روی اور پارسائی عطا فرماتا ہے، اور جب کسی قوم کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے تو اس پر خیانت کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس آیت سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ظالموں سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد مشرک ہیں. قرآن میں شرک کو ظلم کہا گیا نا، تو اس سے مراد ظالم ہے. کسی قوم کے دابر یعنی جڑ کٹنے سے کیا مراد ہے؟ کسی قوم کی دابر اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے پیچھے آتا ہے، یعنی آخری آدمی. اس سے مراد پوری قوم کی جڑ کاٹنا بھی ہے، اس لیے آخری آدمی بعد میں کٹتا ہے، پہلے والے پہلے کٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر نے جھٹلانے والوں کی جو ہلاکت مقدر کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف، کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی اولیاء کی عزت تکریم، اس کے دشمنوں کی ذلت رسوائی اور رسولوں کی تعلیمات کی سچائی ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہم تو اس کے انعامات پر ہوتی ہے نا. پھر انسانوں کی جڑ کٹنے پر الحمدللہ رب العالمین کی بات کیوں کی گئی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین کا ظالموں سے پاک ہونا اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے انعام پر شروع ہوتی ہے، تو زمین کو پاک کرنا اس کا سب سے بڑا انعام ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، آپ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو معبود ہے یہ نعمتیں لا دلائے؟ کل کہہ دو یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیں، کن سے کہہ دیں؟ ان سے جو جھٹلاتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. تم کیا دیکھا تم نے؟ اس صیغے میں تعجب ہے، اس صیغے میں تعجب ہے. ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبہم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی حالت میں لے آئے کہ نہ تمہاری سماعت ہو، نہ بصارت ہو، نہ سوچنے کی قوت ہو، تو آیت میں دیکھیں تینوں اعضاء جسم انسانی کے جو اشرف اعضاء ہیں جب وہ بیکار ہو جاتے ہیں تو جسم انسانی کا نظام معطل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی تینوں کا ذکر کیا ہے. من کیا مطلب؟ من الہ غیر اللہ یاتکم بھی، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ان کو لے آئے، یہ تمہاری نعمت تمہیں واپس دلا دے. تو انسان کو کان، آنکھیں اور دل جیسی صلاحیتیں دے کر رب تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کان رکھتے ہوئے غور سے سنے، کیونکہ سب کچھ اسی نے عطا کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھے کہ وہ زندہ میں سے ہے، وہ اللہ کی آیات پر غور کرے کدھر جا رہے ہیں یہ سب. اللہ تعالیٰ ان تمام اعضاء کو انسان کے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان دل رکھتے ہوئے غور و فکر کرے، واقعات سے صحیح نتائج اخذ کرے اور اپنی ہدایت کے راستے پر اپنے آپ کو استوار کرے. پھر ہمیں ایک اور بات اس آیت سے پتہ چلی، کان، آنکھیں اور دل کو لے جانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس سے مراد ہے انسان صلاحیت رکھنے کے باوجود ان سے وہ کام نہ لے سکے، یعنی کانوں سے توجہ سے نہ سن سکے، کھلی آنکھوں سے حقائق نہ دیکھے، دل سے غور و فکر نہ کرے. پھر دل کو کیوں چھین لیا؟ آنکھیں کیوں چھین لی جائیں؟ کیوں کان چھین لیے جائیں؟ جو انسان اپنی صلاحیتوں سے وہ کام ہی نہ لے جس کی وجہ سے اس کو وہ صلاحیتیں دی گئیں، تو اس نے اپنے آپ کو خود خطرے میں ڈالا، خود اس نے اپنے لیے مصیبت کو گھڑا. من الہ غیر اللہ یاتکم بھی، کون ہے جو لا کے دے گا؟ انسان یہ جانتا ہے اگر اس کی قوتیں اللہ تعالیٰ چھین لے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا. تو غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال انسان کے سامنے رکھا ہے. غور کرو، انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصفدون. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں. نصرف الآیات ثم هم یصدفون. اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس کس اسلوب میں بیان کرتے ہیں، کیسے اپنی نشانیوں کو طرح طرح سے تمہارے سامنے لاتے ہیں تاکہ حق کا راستہ روشن مجرموں کے راستے سے واضح ہو جائے. ثم هم یصدفون، اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟
سین دال فا صدف کا مطلب ہے پہلو تہی کرنا، منہ موڑنا، کترانا، روگردانی کرنا. صدف کا فعل بیمار اونٹ سے سرزد ہوتا ہے، وہ ایک طرف جھکتا ہے اور سیدھے راستے پر بھی ٹیڑھا ہی چلتا ہے، بیمار ہوتا ہے. تو یسدفون سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جن کے سامنے حق کا راستہ واضح کیا جا رہا ہے وہ بیمار اونٹ کی طرح ایک طرف جھک جاتے ہیں. جس جانب ان کا جھکاؤ ہوتا ہے وہ حق نہیں ہوتا. وہ حق کے واضح بیان کے بعد سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے چلنے لگ جاتے ہیں. تو حق کو چھوڑنے والوں کے لیے اس فعل کا قابل نفرت تصور کیا گیا جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کیا تم نے دیکھا نہیں اگر تم پر اللہ تعالیٰ عذاب اچانک لے آئے تو کیا کرو گے؟ تو اگر ہلاک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اچانک عذاب آ جانے کو کون انسان کے سامنے کیوں رکھا؟ کون سے راستوں سے آ جائے اور وہ سامنے آیا اچانک تو کیا کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبر دے دو کیا اس کے اثار ظاہر ہو جائیں جن سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، عذاب کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے. بغتتاً سے مراد اچانک کا عذاب ہے، بغیر کسی اطلاع کے آنے والا. جہرتاً سے مراد ہوتا ہے جو کسی سابقہ اشارہ اور اطلاع کے بعد آئے، لیکن بغتتاً اچانک. اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ سوچو اگر عذاب آیا تو اس کی زد میں ظالموں کے سوا کوئی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ اپنا بچاؤ کر لے. ہمیں اس آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان ایسی صورتحال کے پیش آنے سے پہلے ان کاموں سے باز رہے جس کی وجہ سے وہ عذاب دیا جائے گا. هل يهلك الا القوم الظالمون، عذاب آنے پر ظالم ہلاک ہوں گے، ان کی ہلاکت کا سبب ان کا ظلم اور اناد ہی تو ہوگا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رسولوں کو صرف ڈرانے اور خوشخبری دینے کے لیے تو بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ رسول اس لیے بھیجتے ہیں وہ انسان کو رب کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیں. انبیاء رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول کی طرف بلائیں، جنت کی خوشخبریاں دیں. اس کے علاوہ رسولوں کا اور کوئی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں فمن آمن و اصلح، پھر جو کوئی ایمان لے اور اصلاح کر لے. کیا مطلب اصلاح کر لے؟ اللہ کے وعدوں کو سن لے، خوش ہو جائے جنت کے لیے، ڈر جائے اس خوف سے اور غم کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے. ایمان لانے سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں اس کی کتابوں رسولوں یوم آخرت پر ایمان لانا اصلاح ہے. اور اصلاح سے مراد یہاں ایمان اور اعمال اور سنت کی اصلاح ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو مستقبل میں آنے والے معاملات سے کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ ایمان لائیں گے اور کیا ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا آیت نمبر 48 سے یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان سے مراد اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے. اور اصلاح سے مراد اصلاح سے مراد ہے ایمان، عمل صالحہ اور سنت کی اصلاح. آیت نمبر 49 والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا. تو وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بے خوف انسان اپنے دنیا کے معاملات کو درست دیکھ کر یہ سمجھتا ہے اللہ کی پکڑ کا خوف رکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے. زیادہ بے خوف انسان عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان پر عذاب نہیں آ سکتا. یمسہم العذاب، مس سے ہے، مس چھونا، ان کو عذاب پہنچے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کو جھٹلانے والوں کی کیا سزا بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کو جھٹلانے والوں کے لیے یہاں عذاب میں گرفتاری بتائی جا رہی ہے. بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ نافرمانی کرتے تھے. تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ ہمیں عذاب میں مبتلا ہونے کی کون سی دو خاص وجوہات بتائی گئی ہیں. دو خاص وجوہات جو بتائی گئی ہیں عذاب میں مبتلا ہونے کی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.